هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس مالک نے ہمیں نعمت محمد عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت اسلام عطا کی ہے، نعمت ہدایت عطا کی ہے۔ یہ دنیا کی بہت بڑے انعاموں میں سے انعامات ہیں۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس کو مالک ارض و سما نے رات کے تھوڑے سے حصے میں زمینی سیر بھی کروائی اور آسمانی سیر بھی کروائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزاتی سفر اتنا عروج پہ جاتا ہے، مجھے اور آپ کو پیغام دے جاتا ہے کہ کائنات کے لوگوں، آپ اس آخری نبی کی آخری امت ہو جس کو اللہ رب العزت نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کی نظارے، خوفناک مناظر بھی دکھائے اور جنت کی حسین مناظر بھی اللہ رب العزت نے دکھائے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تیرا اور میرا ایمان ابو بکر صدیق جیسا ہو۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تو ہمیں اسی ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لینا۔ محترم سامعین اور سامعات، سابقہ جمعہ میں آپ نے منہج سلف کو سنا ہے۔ منہج سلف کیا ہے؟ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو منہج سلف کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ کا طرز زندگی ایسا ہو تو سب سے پہلے سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے راستہ، اور منہج اس کا معنی بھی طریقہ ہے، راستہ ہے، اور وہ اصول ہیں، وہ ضابطے ہیں جن کے ذریعے انسان زندگی گزارتا ہے۔ ہر وہ طرز عمل جو صحابہ جیسا ہو، یہ منہج ہے۔ اور سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں، اور بہترین لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہیں اصحاب رسول کا شرف حاصل ہے، جنہوں نے کلام اللہ کو اترتے دیکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو چلتے مدینہ کی گلیوں میں دیکھا ہے، میدان جنگوں میں دیکھا ہے، نبی کے اسفار کی انہوں نے تصدیق کی ہے، نبی کی ہر خبر پر انہوں نے عمل کیا ہے، وہ شاگرد ان اسلاف میں شامل ہیں۔ وہ پہلے مومن ہیں، وہ پہلے جنتی ہیں جنہیں منہج سلف کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ جینا ہو تو ایسے جی جیسے صحابہ اکرام جی کے گئے، زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزار جیسے صحابہ اکرام گزار کے گئے، اور اسی طرح ایمان لانا ہے تو ایسے لا جیسے صحابہ اکرام ایمان لا کے گئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، منہج سلف وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یا یہ وہ اصول ہیں جس پر قرآن کو سمجھا گیا ہو، اور سب سے پہلے قرآن کی فقاہت، قرآن کا علم، قرآن کا فہم اگر کسی جماعت نے حاصل کیا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ قرآن مجید اور اسلام کا فہم ایسے حاصل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلافت ملتی ہے،
اور وہ اتباع سنت میں اتنے آگے تھے، حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، جاء الی الحجر الاسود، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوبارہ یہ حاضری نصیب فرمائے، اور جن کے مقدر میں ابھی لکھا تھا وہ پہنچ چکے، اور جن کے مقدر میں نہیں اللہ کرے ان کے مقدر میں یہ حاضری نصیب ہو جائے۔ حجر اسود کو بوسا، جنتی پتھر ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اس کے پاس، مخاطب ہوتے ہیں اس پتھر کو اور کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو حجر ہے، ایک پتھر ہے، یہ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کونے میں لگا ہوا ہے۔ کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور یہ پتھر جو ہے ولا تضر ولا تنفع، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ اس پتھر کو مخاطب ہو رہے جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہے، جنت سے آیا ہے، اور اس پتھر کو مخاطب ہو کر کہنے والے نبی کے پہلے شاگردوں میں السابقون الاولون کی فہرست میں حضرت عمر بن خطاب کا نام آتا ہے۔ توحید میں اتنے آگے تھے، کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ سن لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اپنے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرے رسول نے تجھے بوسہ دیا ہے، میرے رسول نے تجھے چوما ہے، میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو نفع نہیں دے سکتا، میں جانتا ہوں کہ تو نقصان بھی نہیں کر سکتا، میں تجھے نہ چوموں میرا نقصان نہیں ہے، لیکن میرے رسول کی یہ سنت ہے، وہ تجھے بوسہ دے کر گئے ہیں، وہ تجھے چوم کر گئے ہیں۔ اور ہر حاجی جب وہاں جاتا ہے تو اس کی طرف سلام کرتا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگا کر وہاں سے اپنے طواف کا آغاز کرتا ہے، اور کہا میں جانتا ہوں میرے رسول اگر تجھے بوسہ نہ دیتے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبک ما قبلتک، میرے رسول تجھے بوسہ نہ دیتے، چومتے نہ، تو میں کبھی تجھے چومتا نہ۔ یہ ہے منہج سلف، جو رسول نے کیا وہ کریں، جہاں رسول نے منع کیا وہاں سے رک جائیں۔ یہ نمونہ اسلاف میں پہلی جھلک میں نے آپ کو دکھلائی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اگر سونے کی انگوٹھی دیکھی تو کہا یہ مردوں پر تو حرام ہے، کہا میں اس انگوٹھی کو پھینک دیتا ہوں اور زندگی بھر نہیں پہنتا، جس کو رسول اللہ حرام قرار دے وہ میرے لیے حرام ہو گئی ہے۔ امتی ہو محمد الرسول اللہ کا، امتی ہو امام المرسلین کا، امتی ہو امام الانبیاء کا، امتی ہو خاتم الانبیاء کا، اور کرے اپنی مرضی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنا طرز زندگی ایسا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے اسی لیے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا ہے منہج سلف کے بارے میں، والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کو، 100 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ پہلے سابقون الاولون، سبقت کرنے والے، ہر نیکی میں پہل کرنے والے، ایمان میں پہل کرنے والے، تعلق بالقرآن میں پہل کرنے والے، میدان جہاد میں پہل کرنے والے، ہجرت میں پہل کرنے والے، السابقون الاولون، وہ پہلی پوزیشنوں کے پوزیشن ہولڈر تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا کہ وہ پہلے مسلمانوں میں سب سے پہلے تھے، سب سے آگے جانے والے تھے۔ وہ کون ہیں؟ المہاجرین، جنہوں نے نبی کی خاطر ہجرت کی ہے، نبی کی خاطر ہجرت کی ہے۔
رسول اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کی ہے، صعوبتیں برداشت کی ہیں، وطن کی قربانی دی ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا ہے، رشتہ داری اور معاملات کو ترک کر دیا ہے، کہاں جہاں میرے رسول کی عزت نہ ہو وہاں رہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ والمہاجرین، وہ ہجرت کرنے والے، والانصار، پھر مہاجر کو جو لوگ آگے ملے وہ انصار مدینہ تھے، وہ مدینہ کی ریاست میں رہنے والے تھے، بھائی بھائی بن گئے، کہا آپ مہاجر نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اور واقعی ہی دنیا میں اخوت میں اگر کوئی تصویر ملتی ہے تو کائنات میں صحابہ کرام کا نمونہ سلف ملتا ہے کہ انہوں نے بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا وہ انصار تھے، والذین اتبعوہم، اور پھر ان کے پیچھے منہج سلف میں وہ اسلاف بھی شامل ہیں جو ان کے قدموں پہ قدم رکھنے والے ہیں، جو ان کے نمونے سلف پر عمل کرنے والے ہیں، جو ان کو اپنا آئیڈیل ماننے والے ہیں۔ کہا وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان مہاجرین پر، ان اصحاب رسول پر راضی ہو گیا، یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا طرز عمل اپنانے کی توفیق دے، ایسا زندگی میں طریقہ اپنائیں کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اذان، نماز اور مساجد میں جمعہ کی ادائیگی کا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم وقت پہ تجارت کرتے ہیں حلال طریقے سے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ وہ منہج سلف ہے کہ آپ اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں جس طرح صحابہ کرام جی کر گئے۔ آپ کے عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی اخلاقیات، آپ کی عملی زندگی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے ابو بکر صدیق نے گزاری ہے، جیسے عمر فاروق نے گزاری ہے، جیسے علی حیدر قرار نے گزاری ہے، جیسے حسن و حسین نے زندگی گزاری ہے، جیسے عشرہ مبشرہ نے زندگی گزاری ہے، جیسے صہیب رومی نے استقامت کا پہاڑ بن کر زندگی گزاری ہے، جیسے حذیفہ سہمی نے میدان میں کھڑے ہو کر للکار کر زندگی گزاری ہے، جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ کا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں۔ محترم سامعین حضرات، جو اللہ اور اس کے رسول کی طریقے سے ہٹ جاتا ہے اور طاعتہ فیما امر، چاہیے تو یہ تھا کہ اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، جہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو مان لیتا، وتصدیقہ فیما اخبر، اور اس بات کی تصدیق کرتا جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ معراج ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بیان کیا، آپ نے سدرۃ المنتہا بیت المعمور کے ذکر کیے، آپ نے بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنا دیا، آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، آپ نے اللہ رب العزت سے کلام کی، آپ کو اللہ رب العزت نے راضی کیا، اور سب سے پہلے جس بندے نے تصدیق کی تھی آنے والا آیا اور کہتا ہے مجھے بتا تو صحیح کہ تیرا یہ نبی بات کرتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے چلا، گھر سے چلا ہوتیم، ہوتیم سے چلا بیت المقدس، اور میں ایسی سواری پر تھا جس کا نام براق تھا، اور وہ براق اتنی دور قدم رکھتا ہے جہاں تک نظر پہنچتی ہے، برق رفتاری سے چل رہا ہے۔ بیت المقدس میں نے جا کر انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، اور پھر وہاں جا کر میں آسمان پر مجھے معراج کروایا گیا، معراج عرجہ سے عروج چڑھایا گیا، میں بیداری کی حالت میں تھا، جسم اور روح کو دونوں کو معراج ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے اور کہا میری پہلے آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے مجھے ملوایا گیا، پھر میں
میں 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملا، پھر 6ٹھے آسمان سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے میری ملاقات کروائی گئی، پھر میں جب 7ویں آسمان پر پہنچایا گیا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، بیت المعمور کو میں نے دیکھا ہے، اور میں یہ سارے واقعات سنا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے جو جن کے ہونٹ جو ہیں وہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، وہ لحوم الناس، لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، میں نے دیکھا ہے جو بات کرتے تھے عمل نہیں کرتے، ایسے خطباء کو بھی دیکھا ہے، ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے ایسے ایسے عذابات دیکھے، مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جہنم دکھائی گئی۔ کہا تیرا نبی ایسی بات کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ مکالمہ کیا جا رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر یہ میرے رسول نے بات کہی ہے، ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، تو پھر میرا ایمان ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجھے اس لیے ابو بکر صدیق کہا جانے لگا، میں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ یہ سچی اور پکی بات ہے۔ یہ معجزاتی سفر میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام، میں سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت لینا ہی چاہتے ہو، تم اگر راہ ہدایت پر آنا ہی چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ہدایت اس شرط پر ملے گی۔ ہر بے ایمان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی، ہر کافر فاسق اور منافق کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ہدایت نصیب ہوتی اہل ایمان کو، اور اہل ایمان میں سب سے پہلے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جو صحابہ جیسا ایمان بناتا ہے۔ کہا تم اگر ایمان لے آؤ ایسے جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، اللہ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دے گا۔ پتہ چلا منہج سلف کی طرح اگر انسان ان کے طریقے کی طرح ایمان اور یقین، توکل اور صبر کرنے والا بن جائے، اللہ راہ ہدایت اور ہدایت کی راہوں کو ہموار کر دیتے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، جیسے ایک واعظ، خطیب، مقرر، استاد، معلم شاگردوں کی طرف منہ کرتا ہے اور اس کی طرف دھیان کر کے بیٹھتے ہیں، بات تبھی سمجھ آتی۔ اگر بندہ بے توجہی کے ساتھ بیٹھا رہے اور گنگناتا رہے اور سوتا رہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ کہا استاد کی نظروں میں نظریں، اس کی طرف انہماک کے ساتھ سنیں۔ کہا میری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے اور ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ نے فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، بڑا فصیح و بلیغ واعظ کیا ایک، اور اتنا پیارا واعظ تھا کہ ظرفت منہ العیون، ہماری آنکھوں سے جو نا آنسو جاری ہو گئے۔ جب ظرفت منہ العیون کی حالت بنی، ووجلت منہ القلوب، پھر جو کلیجے تھے نا، وہ دل جو تھے وہ منہ کو آ رہے تھے۔ فقال قائل، ایک ہم میں سے اٹھا اور کہنے لگا ہذہ مودع، یہ ایسا وعد ہے جو الوداعی ہوتا ہے، جو جانے والا جانے وقت کرتا ہے، اور بندے بچے اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اتنا پیارا واعظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، آج میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، زندگی کو تباہ نہ کرنا بے ڈر ہو کر، اللہ کا خوف کھا کر زندگی گزارو۔ یہ عارضی زندگی ہے، اللہ سے ڈرو، اس کے عذابوں سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، اس کی غفلت سے، اپنی یہ کرتوت جو کر رہے ہیں اس کے عذابوں سے ڈرو، وہ شدید العقاب ہے۔ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا۔ ہم نے کہا جی انشاءاللہ امتی ہو تو پھر مانے نا، امتی ہو رسول کا پھر بات نہ مانے، یہ کیسا امتی ہے؟ کہا ہم ساری زندگی تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں گے۔ والسمع، دوسری وصیت فرمائی میں تمہیں سننے کی
تاکید اور نصیحت کرتا ہوں کہ بات کو غور سے سننا، کیونکہ حواس خمسہ میں یہ بات ہے، دماغ تمہاری کانوں کا محتاج ہے، فیصلہ تب دل کرے گا جب تمہارے کانوں سے اس کو آواز پہنچے گی، یہ نفرت کی ہے یا محبت کی ہے، یہ ایمان کی ہے یہ کفر کی ہے۔ کہا تم نے کانوں سے بات کو سننا ہے، سننے کے بعد والطاعہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم فرما برداری کرنا، کہا ماننا، جو کہا جائے وہ کر لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چوتھی بات کہی وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر آپ پر کوئی حبشی غلام بادشاہ بن جائے، وہ آپ کا امیر بن جائے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے ساتھ اختلاف نہ کرنا۔ کیوں؟ مَن يَعْشُ مِنکم بَعْدِی، ان قریب میرے جانے کے بعد تم زندہ رہو گے، اور فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم اپنی آنکھوں سے بہت سارے اختلافات کو دیکھو گے۔ قوم جو ہے، امت جو ہے، یہ فرقوں میں بٹ جائے گی، بلکہ ایک حدیث میں تو کہا 72 ہیں اسرائیل کے، یہ 73 میں، اور ایک جنتی ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، منہج سلف جس پر میں ہیں اور میرے صحابہ زندگی بسر، جس طریقے کے مطابق میرے صحابہ نے زندگی بسر کی ہوگی وہ نبوی طریقہ ہوگا، وہ قرآن کا طریقہ ہوگا، وہ مصطفیٰ کے فرمان کا طریقہ ہوگا، وہ سنت کو اپنانے والے۔ کہا تم اختلافات کو دیکھو گے، سن لو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق جینا، ان کے منہج کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور خلفاء راشدین کا طریقہ اپنانا، ان کے راستے کو چننا۔ ان کا راستہ صراط مستقیم والا ہے، ان کا طریقہ مصطفیٰ والا ہے، ان کا جینا مصطفیٰ والا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیل و نہار نبی کریم کی سیرت کے مطابق ہیں۔ تم پر لازم ہے کہ سنت خلفاء راشدین کو لازم پکڑنا۔ خلفاء راشدین کون ہیں؟ وہ پہلے خلیفہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفاء راشدین ہیں، ان کے طریقے کو اپنانا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں تمسکوا بہا وعزوا علیکم بالنواجذ، اس بات کو اپنی ان نواجذ داڑھوں کے ساتھ، جس طرح کپڑے کو پکڑا جاتا ہے، چھوڑنے والا چھڑائے، کھینچنے والا کھینچے، یہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے کہ یہ دانت تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن تم مجھ سے چھڑوا نہیں سکتا۔ اس طرح اس انداز سے اس حدیث کو پلے میں باندھ کر زندگی گزارنا اور بچنا محدثات سے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کا بالن بنا دیتی ہے۔ محترم سامعین حضرات، ہمیں منہج سلف سے جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے، فمن اتقا، وہ ڈرتے تھے اللہ سے، وہ اصلحا، اور اپنی اصلاح کرتے تھے، اپنے آپ کو درست رکھتے تھے۔ کہا جو ڈر گیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی کوتاہیوں کو دور کر لیا، فلا خوف علیہم، اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس آیت کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 کے اندر دیکھیے، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں تم اللہ سے ڈرو اور پھر اپنی اصلاح کرو، اور جب تم اللہ سے ڈرو گے، اپنی اصلاح کرو گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم زدہ ہوگے، دنیا میں بھی زندگی پرسکون اور آخرت میں بھی زندگی پرسکون ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معراج کا، شب معراج کے بارے میں بتایا ہے، اور
علامہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت ابن اسحاق کے اندر کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے جب عام الحزن تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، سیدنا ابو طالب جو تھے وہ بھی فوت ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جب دنیا سے گئے تو آپ اتنے غمزدہ پریشان طائف کے سفر میں گئے، طائف والوں نے بھی آپ کو ستایا، عام الحزن تھا، اتنے غمزدہ، اتنے پریشان۔ اس پریشانی کے عالم میں بلاوا آتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو تحفہ معراج عطا کروں، نماز کی صورت میں، تحفہ قرآن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی صورت میں عطا کروں، اور تمہیں تمہاری امت کی مغفرت کا تمہیں تحفہ دوں، امت کے لیے بخشش کے بہانے کھلے ہیں، جب آئے گی معاف کر دوں گا، گناہ کریں گے، گناہ پہ نادم ہوں گے، معافی ملتی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے سنائے ہوئے تھے، لیکن سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رجب آتا رہا، یہ 27 رجب بھی آتی رہی، کوئی رات کو آپ نے چراغاں نہیں کی ہے، اس رات کو آپ نے عبادت کے لیے خاص نہیں کیا ہے۔ منہج سلف میں یہ بات شامل تھی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو اپنا لیا، میری سنت سے پیار کیا، میرے طریقے کے ساتھ میرے طریقوں کو اختیار کیا، فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ وکان معی فی الجنہ، اور جس نے میں محمد الرسول اللہ کی سنت سے پیار کیا اور میرے سے محبت کی، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کہنے والے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا، من اکل طیبا، جس نے پکیزہ رزق کھایا، وعمل بسنتی، اور میری سنت کے مطابق زندگی جی، اس طرز کے مطابق اپنی زندگی کو اپنا لیا، اور وہ آمینہ بوائقہ، لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے، نہ اس نے کسی کو ہاتھ سے تنگ کیا، نہ زبان سے تنگ کیا، حلال کماتا رہا، سنت کے مطابق زندگی بسر کر کے جیتا رہا، اور لوگوں کو امن میں رکھا، کسی کو زبان اور ہاتھ سے تنگ نہیں کیا، کہا دخل الجنہ، یہ 3 عمل اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گئے ہیں، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، کہ آپ حلال کھائیں، سنت کے مطابق جئیں، اور کسی کو تنگ نہ کریں، شرارتی نہ بنیں، فسادی نہ بنیں۔ کہا یہ 3 عمل تم اختیار کر لو، اللہ تمہیں جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، آپ کی زندگی میں یہ 10 بار دن آتا رہا، 10 سال رجب کا مہینہ آتا رہا، یہ 27 رجب بھی آتی رہی ہوگی، یہ 27 رجب تو نہیں گزری۔ اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، جو قرون ثلاثہ میں سب سے بہترین لوگ ہیں، جو منہج سلف کے علم بردار ہیں، سابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہیں، ان کی زندگی میں بھی یہ دن بار بار آتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تابعین بھی خیر القرون میں شامل ہیں، ان کی زندگی میں بھی یہ دور آتا رہا، اور اسی طرح تابعین کی زندگی میں بھی یہ رجب کا مہینہ آتا رہا۔ رجب کے مہینے میں انہوں نے یہ رات کو کبھی چراغاں لائٹیں نہیں چلائی، اور یہ کوئی خاص عبادت کے لیے کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں کیا، کیونکہ شریعت جو ہے اس عبادت کو معتبر سمجھتی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور اللہ کے ہاں وہ عبادت ہی مقبول ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی اور کہہ کر کی ہو۔ کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی غیر اسلامی آپ کام کرتے ہیں، رسومات والا ہو، بدعات والا ہو، خرافات والا ہو، وہ کتنا کیوں اچھا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہا جس کام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر نہ کیا ہو، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس کام کو کر کے دکھلایا نہ ہو، فہو رد، اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، لوگ عمل کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، آخر میں بالآخر انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، وہ طریقہ اختیار کیا کہ جو مومنین کا راستہ نہیں تھا، سلف صالحین کا راستہ نہیں تھا، منہج سلف صالحین کا راستہ نہیں تھا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر اس کا منہ چاہتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو بالآخر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم سب سے بری جگہ ہے۔ دیکھنا ہو تو سورہ النساء کو دیکھ لیجئے، سورہ النور میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے میرے رسول کی مخالفت کی، چاہے وہ عبادت میں کرے، چاہے معاملات میں کرے، چاہے اخلاقیات میں کرے، مخالفت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی، کہا ان تصیبہم فتنہ، دور جدید میں زندگی بسر کرنے والوں، میرے اور آپ کے لیے یہ بہترین پیغام ہے کہ ان تصیبہم فتنہ، پھر یا تو وہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن وہ کہیں گے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چبا کر کہیں گے۔ سورہ الفرقان 19واں پارہ ہے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم نے اللہ کے رسول کی راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش ہم نے کسی کو اپنا دوست اور اپنا یارانہ، اپنا دوست اور حبیب نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، جس نے ہمیں صحیح جو ذکر تھا، صحیح جو عبادت تھی، جو شرع کے مطابق تھی، اس سے ہٹا دیا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، انسان کو رسوا کرنے والا ہے تو وہ شیطان ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ منہج سلف صالحین کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، منہج سلف صالحین کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے، منہج سلف صالحین کا جو راہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اسی راستے پر چلتے جاؤ، زندگی بسر کرتے چلے جاؤ، تمہیں اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی جنت میں داخلہ دے ہی دیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، ہم سب کو بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو متبع سنت بنا اور منہج سلف صالحین کے طریقے کے مطابق جینے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ